أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد آج کے سیشن میں جناب ابو طالب کی وفات کے ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع بحث یہ رہے گا کہ باپ اور بیٹے کا تعلق اور باپ اور بیٹے کے محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے۔ ہم سلام کرتے ہیں اس باپ کو جس باپ پر علی جیسا بیٹا فخر کرتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جناب امیر المومنین نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن کہا ابن ابی طالب، یعنی اپنے تعارف کا ذریعہ فقط باپ کو قرار دیا ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں۔ اب یہ جناب ابو طالب کی عظمت کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ البتہ جناب امیر المومنین کی عصمت اور وہ مقام عند اللہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مخصوص صفات امام کو عطا فرمائی ہیں، لیکن باپ کا جس حد تک حق ہے ظاہری طور پر باپ نے بھی ان چیزوں کو مکمل کیا ہے۔ میں جس پہلو کو خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم اکثر اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم ہر وہ سہولت جو ہمارے بس میں ہے وہ ان کو مہیا کریں، اور اکثر جو مالدار گھرانے یا بڑے عہدوں پہ فائز افراد ہوتے ہیں ان کے بچے آپ کو باغی نظر آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ لاڈلے۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے اور جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے عرض یہ کرنا ہے کہ دونوں پہلوؤں کا درمیانی راستہ اختیار کیجئے۔ پہلا یہ کہ، اور پہلے ہم کبھی عرض کر چکے ہیں کسی سیشن میں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتے، کہ اولاد کے ساتھ محبت ہے تو اس محبت کا اظہار بھی کیجئے، اور یہ اظہار آپ کو خوبصورت الفاظ میں نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 میں آئے گا، جہاں جناب امیر علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت لکھ کے دیتے ہیں، اور وہاں ایک جو مقام پر فرماتے ہیں کہ وجدتک بعضی، بیٹا میں نے آپ کو اپنا ایک حصہ بلکہ کل پایا، آپ پر جب موت آئے گی تو گویا باپ پر موت آئی ہے۔ تو یہ اظہار محبت ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ امام علیہ السلام نے اس خط 31 میں اظہار محبت کیا، اور وہ اظہار محبت لفظوں میں بھی اور عملاً بھی۔ اب مثلاً عملاً یہ ہے کہ جناب امام علیہ السلام کی موجودگی میں حسنین شریفین جب جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو امام نے کہا کہ ان کو روک لو، اس لیے کہ ان کے جانے سے اولاد پیغمبر ختم نہ ہو جائے۔ یہ بھی خود ایک محبت کا اظہار ہے۔ لیکن جو خصوصیت کے ساتھ آج جس جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو ایک تو غلطیوں سے اور برائیوں سے روکیے۔ اس کو آپ کہیے کہ نہی عن المنکر، یعنی اگر وہ غلط کر رہا ہے تو بچے کے غلط کو بھی غلط کہیے اور اس کو روکیے۔ پھر روکنے کا ایک الگ طریقہ ہے، اس میں ایک موضوع الگ ہے، لیکن آپ نے اس کو اچھائی بتلانی ہے، برائی بھی بتلانی ہے، اچھائی کے کرنے کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنے کا حکم دینا ہے، ایک پہلو۔ دوسری یہ ہے کہ بچوں کو اپنی زندگی گزارنے دیجیے اور ان کو دنیا کی مشکلات اور دنیا کی تکالیف کا سامنا کرنے دیجیے۔ اب یہاں اس پہلو پہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے ایک تو امام حسن علیہ السلام کے خاطی میں فرمایا کہ بیٹا دیکھو میں نے بہت کچھ دوسروں کے تجربوں سے سیکھا ہے۔ اب عصمت کا وہ معیار مد نظر رہے، بہرحال امام کے ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ میں نے بہت کچھ دوسروں کے تجربوں سے سیکھا ہے۔ اور پھر جب بچوں کی بات آتی ہے تو خطبہ نمبر 180 کو اگر آپ جا کے دیکھیے تو امام علیہ السلام نے باقاعدگی سے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بھی ایک لشکر کا سربراہ بنایا اور ان کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ اور پھر جنگ جمل کے حوالے سے آپ دیکھیے خطبہ نمبر 9 میں
جناب امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو جنگ کے ہنر سکھائے. یعنی دنیا کی مشکلات باپ کا کام ہے کہ وہ صحیح انداز میں بیٹے کو بتلائے، اس لیے کہ اگر باپ اس کی ڈھال بن کے اپنی ساری زندگی گزارے گا تو کل جب بچے کو اس زندگی میں مشکلات کا سامنا آئے گا تو وہ مایوس ہو جائے گا. اس لیے تربیت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ بچے کو مشکلات کا سامنا کرنے دیجیے. اور یہی ہے تربیت جناب ابو طالب. اس میں ایک چمکتا ہوا پہلو نظر آتا ہے کہ بستر موت پر اپنے بیٹے کو سلایا شعب ابو طالب میں، اور پھر وہ درس جو باپ نے قربانی کا سکھایا تھا وہ قربانی جناب امیر المومنین نے شب ہجرت کر کے دکھائی ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ جناب امیر علیہ السلام کے باپ کو جناب امیر سے پیار نہیں تھا، لیکن مہم کیا ہے، اہم کیا ہے، اب پیغمبر اکرم کی جان جناب ابو طالب کے لیے مہم تھی، لہذا بیٹے کو بھی تربیت ایسے کی ہے کہ اگر بلند معیار امور کے لیے جیسے پیغمبر کی حفاظت کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے تو بیٹا میں باپ ہو کے اپنے بچوں کو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے محبت ضروری ہے، محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، لیکن ان کو دنیا کی مشکلات کا سامنا بھی کرنے دیجیے. البتہ اس میں جو ہے وہ پھر رہنمائی کیجیے، بچوں کو رہنمائی کیجیے کہ آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، آپ اس راستے سے جائیں گے اور ان مشکلات کا یوں مقابلہ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل جو مشکلات سے بچا کے رکھیں، اس کا تربیتی اعتبار سے غلط اثر پڑتا ہے. پروردگار کلام امیر المومنین سے، اور میں یہ عرض کروں گا جوانوں سے کہ اگر ہو سکے تو اس خط 31 کو پڑھ لیجئے کہ باپ اور بیٹی کی آپس میں باتیں کیسے ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.